بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سمنا کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے۔ تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک کھلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے؟ کام تپسیا کرتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں، ہم جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سمنا کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانیں تو پھر کیا تمہاری مانیں؟ تو مخدوم سمنا نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سمنا کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوگ کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج میر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس میر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے۔ 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، میر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے، جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ لکھا ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر
بھی ایک حال یہی تھا. لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں, وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اٹھنے کو تیار نہیں. مخدوم سمنا نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے, ان سے کہو ابھی میرے آرام کی جگہ ہے. اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا, کہا کہ نہیں چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں, جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے. کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی, غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا. کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے, جادوگر ہے, جادو دکھاتا ہے. کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ. حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے. اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی. چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں. یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سمنا کے. آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, یہ مشہور ہے زمانے کے اشرف میری مدد. اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں, کیڑا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے, جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں. اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا. آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے, جادو نظر بندی کو کہتے ہیں, حقیقت میں ہوتا نہیں, یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے. جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو. آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا, دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں, سب کے سب غائب ہے. یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے. اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی. سیدھے آئے, کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں, اصل کے پاس لے جاتا ہوں. وہ یوگی جی آئے, مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں. مخدوم سمنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا, اپنے مریدین میں داخل کیا. اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی, مخدوم سمنا کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی. یہ مخدوم سمنا ہیں. اے میرے عزیزو, سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنی بھی کروں وہ کم ہیں. ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے. ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے. سمنان سے نکلے تھے, بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے. جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی, یعنی 97 سال کی, تب کے چھوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا. اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی. قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. وہ اپنے مریدین کو تلقین کی, میرا عقیدہ کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے, اسی پر پابند رہنا ہے. آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے. آپ کے سب سے بڑے خلیفہ, سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے. سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی, آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا. جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے چلی، مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبدالرزاق نور العین سے چلی، انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب، ابدال، اوتاب، نجبا، شرفا پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادب سے نام لیا، اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے۔